الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کے لیے سلسلہ رضائے الہی لے کر حاضر ہیں۔ بہت سے خوبصورت ٹاپکس پہ بات ہوتی ہے۔ مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا، رب راضی ہو جائے، انسان کو کچھ نہیں چاہیے، اور ساری دنیا راضی ہو، میرا رب ناراض ہو تو ساری دنیا کی رضا کسی کام کی نہیں۔ وہ کیا عمل ہیں، وہ کیا نسخے ہیں، اور وہ کیا انداز ہیں جنہیں اپنانے سے رب راضی ہو جاتا ہے، ان پہ بات ہوتی ہے۔ ایک خاص ٹاپک ہوتا ہے جس سے مقصود رضائے الہی ہوتا ہے۔ یہ کریں گے تو رضائے الہی حاصل ہو جائے گی، اس سے بچیں گے تو رضا حاصل ہو جائے گی۔ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ ایسے خوبصورت سے ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک کیا ہے؟ آج بات کریں گے رضائے الہی اور شکر۔ انسان رب کا شکر گزار بندہ بن جائے تو اپنے رب کو راضی کرنے والا ہو جاتا ہے۔ رب راضی ہو جائے تو انسان کی دنیا آخرت سب سنور جاتی ہے۔ ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے، بہت سی باتیں کریں گے، لیکن پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا کتنی خوبصورت عبادت ہے اور کتنا خوبصورت عمل ہے۔ ہر چیز بنا دیتا ہے، یہ بگڑیاں بناتا ہے، یہ مشکلیں ٹال دیتا ہے، یہ مصیبتیں دور کر دیتا ہے، اور جس پر کرم ہو جائے تو دیدار بھی نصیب کرتا ہے۔ آخرت کی تو پھر بات ہی الگ ہے، حضور کا قرب ملے گا، حضور مصافحہ کریں گے، قیامت کا دن ہوگا، نبی پاک کی شفاعت ملے گی، جنت کا داخلہ، بہت کچھ۔ ایک خوبصورت سی روایت ہے، آپ کو سناتا ہوں۔ جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ جو شخص مجھ پر 10 بار صبح اور 10 بار شام درود پڑھا کرے، کل قیامت کے دن میری شفاعت اس کو مل کر رہے گی۔ چھوٹا سا عمل ہے، آسان سا عمل ہے، نبی پاک کی شفاعت مل جائے، جنت کا داخلہ مل جائے، رب کی رضا مل جائے، اور کیا چاہیے؟ سب کچھ مل گیا نا۔ اللہ راضی، حضور کی شفاعت کا حقدار بن گیا، جنت کا داخلہ مل گیا تو سارے کام ہی بن گئے۔ خوبصورت سا عمل ہے، اپنائیے۔ ایک بار مل کر درود پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ بڑا اسپیشل ہے، اور آپ کے لیے بھی ہے اور ہمارے اسپیشل پرسنز کے لیے بھی ہے۔ وہ خاص لوگ کہ جو قوت گویائی، قوت سماعت سے محروم ہوتے ہیں، ان کے لیے اشاروں کی زبان میں جو گفتگو ہوگی، وہ ٹاپک کہ جس سے ہم رضائے الہی حاصل کرنے کا طریقہ سیکھ رہے ہوں گے اشاروں کی زبان میں۔ مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان اسپیشل پرسنز کو بھی یہ پیغام دیں گے، یہ دعوت دیں گے، اور یہ خوبصورت سا جو ہمارا موضوع ہوگا اور ہماری بات ہوگی رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے، ان اسپیشل پرسنز تک بھی پہنچائیں گے۔ ذکر کرنا ہے شکر کا، اور ذکر کرنا ہے رضائے الہی کا۔ نبی پاک علیہ السلام رب کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہیں، ہمیں مل گئے، نعمت کبریٰ ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اور اگر ہم گرد و نواح میں دیکھیں، اپنے آس پاس دیکھیں، تو آنکھ جس طرف جاتی ہو، ذہن جس خیال میں آتا ہو، اور نگاہ جس حد تک پہنچتی ہو، ہمارے گرد و نواح ہوں، ہم جن چیزوں کو محسوس کر سکتے ہوں، جنہیں دیکھ سکتے ہوں، جنہیں سن چکھ محسوس کر سکتے ہوں، چھو سکتے ہوں، ہر چیز ہمیں بہت سی نعمتوں کا احساس دلاتی ہے۔ یہ نگاہ اٹھاؤں تو آسمانوں تک جاتی ہے، اور کئی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ ہوائیں ہیں، بادل ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اتنی ساری نعمتیں اوپر کی طرف نظر آتی ہیں۔ یہی نگاہ نیچے کروں تو زمین نظر آتی ہے، کہیں پانی کے دریا، کہیں سمندر، کہیں خوبصورت سے جھرنے، کہیں چشمے، اور کہیں کھلتے ہوئے پھول پودے نظر آتے ہیں۔ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ انسان آنکھیں بند بھی کر لے، محسوس کرے تو ایک ہوا محسوس ہوتی ہے، یہ ہوا اللہ کی نعمت ہے۔ انسان سانس لیتا ہے، کچھ نہ بھی کرتا ہو تو سانس کی فراوانی، روانی، آنا جانا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ الغرض ہم رب کی نعمتوں سے اس قدر گھرے ہوئے ہیں کہ گنتے جائیں، شمار کرتے جائیں، اندازے لگاتے جائیں، بلکہ دنیا کے تمام تر کیلکولیٹر، دنیا کے تمام تر لوگ اور دنیا کی تمام تر مشینریاں اکٹھی ہو جائیں اور صرف یہی گننے لگیں کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، تو سبحان اللہ، قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تم ساری زندگیاں شمار کرتے رہو، اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن پاؤ گے، ان کا احاطہ نہیں کر پاؤ گے کہ نعمتیں ہیں اس قدر زیادہ، نعمتیں ہیں اتنی زیادہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک علیہ السلام رب کے پروردگار جل جلالہ کے
عظیم اور آپ کے مقرب بندے، اس کے باوجود شکر گزاری کا انداز کیسا ہے، خوب دعا کیا کرتے اور ایک خاص دعا کرتے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ پاک مجھے توفیق دے تیرا ذکر کرنے کی، اے اللہ مجھے توفیق دے تیرا شکر کرنے کی، اے اللہ مجھے توفیق دے تیری اچھی عبادت کرنے کی۔ تو شکر کی توفیق مل جانا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت کا احساس ہو جانا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے گرد و نواح میں بڑی نعمتیں ہیں، یہ جسم سلامت ہے تو بہت بڑی نعمت ہے، ہم بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں تو بہت بڑی نعمت ہے، ہمارے پاس وقت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کو ہم نعمت شمار نہیں کرتے اور انہیں صرف نظر کرتے ہیں۔ اگر ان نعمتوں کا احساس کرنے لگیں تو نعمتوں پہ شکر کرنے کو دل کرتا ہے، اور نعمتوں پر شکر ہوتا رہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ رضائے الہی حاصل کرنے کا بڑا خوبصورت طریقہ ہے، انسان شکر گزار بندہ بنے۔ اللہ پاک کو شکر گزار بندہ بڑا پسند ہے، سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں الطاعم الشاکر کالصائم العابد، ایک شخص ہے جو کھانا کھاتا ہے اور کھا کر شکر ادا کرتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے کہ جو روزہ دار ہے، بھوکا پیاسا ہے، لیکن اس کے باوجود عبادتیں کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں یہ جو کھانا کھا کر شکر کر لیتا ہے یہ بھی ایسے ہے جیسے روزہ رکھ کر عبادتیں کرتا ہے۔ اللہ کو شکر بڑا پسند ہے۔ انسان کھانا بھی کھا رہا ہے، کھا پی رہا ہے، بس شکر کے چند کلمات کہتا ہے، رب بڑا پسند فرماتا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا عبدن شکورا، یہ میرا بڑا شکر گزار بندہ ہے۔ اور ہم تو بندے ہیں نا، بندے شکر گزار ہوتے ہیں، بندے احسان مانتے ہیں، بندے نعمتوں کا جواب کے طور پر شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ہمارا کام ہے، ہم نعمتیں استعمال کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نعمتیں اور بڑھ جائیں۔ قرآنی نسخہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرتے جاؤ، پروردگار فرماتا ہے میں نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا۔ تم شکر کرتے جاؤ، آج کم ہیں اور بڑھ جائیں گی، آج جو موجود ہیں باقی رہ جائیں گی، اور رب نے چاہا تو زوال نعمت سے بچ جاؤ گے۔ شکر کرنا ہے اور اس شکر کو اپنا کے رکھنا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس بات کی بڑی تعلیم فرمائی ہے۔ جان کائنات علیہ السلام حضرت معاذ سے فرماتے ہیں اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، انی احب، خدا کی قسم۔ اور یہ کتنے پیارے کلمات تھے۔ ساری دنیا کہتی ہے حضور مجھے آپ سے محبت ہے، حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن حضور کہتے ہیں اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ اے معاذ ایک وظیفہ ہے، فرائض کے بعد ادا کیا کرنا، اسے پڑھا کرنا۔ وہ دعا سکھائی جو میں نے نبی پاک علیہ السلام کی بیان فرمائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ نماز پڑھی، نعمت تھی، اللہ نے بڑا انعام کیا، اب اس سے شکر کی توفیق مانگے۔ اللہ تو نے بڑی نعمتیں دی، بس مجھے شکر کی توفیق دے۔ اگر شکر نہ کیا تو نعمتیں چھن بھی جاتی ہیں، نعمتیں وبال بن جاتی ہیں، نعمتیں عذاب کی صورت اختیار کر جاتی ہیں، اور یہ نعمتیں پھر محرومی میں انسان کو لے جاتی ہیں۔ شکر بڑا امپورٹنٹ ہے، اور شکر رضائے الہی میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی شکر پہ بہت سی روایتیں، بہت سی احادیث طیبہ آپ کو سنانی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام، سلف صالحین اور جان کائنات علیہ السلام کے صحابہ اور اس امت کے اکابرین کا ذکر کرنا ہے، کس طرح سے وہ شکر ادا کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کے جان نثاروں نے شکر کس طریقے سے ادا کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ شکر کے مختلف الفاظ ہیں، انسان ہر زبان میں شکر ادا کر سکتا ہے۔ انسان کھانا کھائے، اپنی مادری زبان میں کہہ دے یا اللہ تیرا شکر ہے، شکر ادا ہو گیا۔ انسان الحمدللہ کہہ دے، شکر ادا ہو گیا۔ انسان اس نعمت کو نعمت سمجھ لے تب بھی شکر ادا ہو گیا۔ اور بلکہ اس خوبصورت دین کی تو شان ہے کہ اس نے نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کے مطابق یہ سمجھایا ہے، یہ بتایا ہے کہ نہ صرف رب کا بلکہ لوگوں کا بھی شکر ادا کیا کرو۔ ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو کوئی آپ کے ساتھ بھلا کرتا ہو، شکر ادا کرے۔ شکر گزار بندہ جو ہوتا ہے یہ عافیت میں رہتا ہے، یہ بھولتا نہیں ہے اس پر کس نے کیسا احسان کیا ہے۔ اور جو احسان بھلا دیتے ہیں، جو شکر نہیں کرتے، جو اپنے محسن کو بھول جاتے ہیں، پھر دنیا انہیں بھلاتی ہے، تاریخ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہے، نام تک باقی نہیں رہتا۔ تو اپنے محسن کو یاد رکھنا چاہیے، اور محسن اگر اتنا بڑا ہو جس کے احسان کا کوئی بدلہ دیا ہی نہیں جا سکتا، یعنی رب پاک جل جلالہ، تو
تو کس قدر انسان کو شکر کرنا چاہیے، انسان کو خود ہی اس بات کا اندازہ لگا لینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جناب سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، حضرت آدم علیہ السلام نے تیرا شکر کیسے ادا کیا، حالانکہ تو نے تو اپنے دست قدرت سے انہیں پیدا کیا، تو نے فرشتوں سے انہیں سجدہ کروایا، تو نے انہیں جنت میں بسایا۔ تو رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، انہیں یقین تھا کہ یہ سب نعمتیں میری طرف سے ہیں، اس پر انہوں نے میری حمد کی، بس یہی میرا عطا اور بخشش کا شکر کرنا ہے۔ انسان نعمت کو نعمت سمجھ جائے اور اس پر حمد کر لے تو شکر ادا ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم کا یہ خوبصورت عمل بتایا ہے، کیا نعمت کو نعمت سمجھا اور بخشش اور عطا پر، میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر کیا تو یوں میرا شکر وہ ادا کر سکے۔ قربان جاؤں اس خوبصورت دین پر، جہاں کھانے کا ذکر آتا ہے تو آیا کہ کھانے کے بعد کی ایک دعا بھی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ پانی پیا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا، حتیٰ کہ انسان بیت الخلاء سے باہر آ رہا ہے تب بھی دعا کے اندر جو الفاظ آتے ہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ ہر مقام پر شکر ادا کرنے کی تعلیم موجود ہے اور اسی کا ذکر آیا ہے۔ جناب سیدنا سعد بن مسعود ثقفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام، قرآن پاک میں ان کا لقب عبداً شکورا آیا، یعنی بڑا شکر گزار بندہ ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ آپ علی نبینا و علیہ السلام جب بھی نیا لباس پہنتے یا کھانا تناول فرماتے تو شکر بجا لاتے تھے۔ اللہ پاک کو اتنا یہ عمل پسند آیا، اللہ نے قرآن میں آپ کا ذکر فرمایا اور فرمایا عبداً شکورا، یہ میرا بڑا شکر کرتا ہے بندہ، یہ بڑا شکر گزار بندہ ہے۔ یعنی اللہ پاک کو آپ کا یہ انداز پسند آیا۔ نبی پاک علیہ السلام کا خوبصورت عمل، آپ شکر بہت ادا کرتے تھے، بار بار رب کا شکر ادا کرتے، حتیٰ کہ قربان جاؤں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جانے کائنات کی عبادتوں کا انداز یہ ہوتا تھا، راتوں کا اتنا لمبا لمبا قیام۔ قرآن میں رب فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا، محبوب تھوڑا آرام بھی کیا کرے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ قیام کتنا تھا، حتی تورمت قدما، اتنی عبادت کرتے، اتنی دیر نماز میں کھڑے رہتے، آپ کے مبارک قدم سوج جاتے تھے، ورم پڑ جاتا تھا۔ تو حضرت عائشہ کہتی میں عرض کرتی تھی یا رسول اللہ اتنی مشقت کیوں، آپ تو وہ ہیں جن کے صدقے اللہ نے اگلے پچھلوں کو بخش دینا ہے، تو آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ قربان جاؤ نبی پاک فرماتے ہیں افلا اکون عبداً شکورا، اے عائشہ کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ نے اتنا بڑا انعام کیا، عبادت کی توفیق مل جانا بھی تو شکر ہے، یہ ایک نعمت ہے اور اس پر شکر کرنا ہے۔ تو فرمایا اے عائشہ میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ آپ اس انداز سے شکر ادا کریں رب کا کہ قدموں میں ورم پڑ جائے اور ہم کھانا کھا کر بھی شکر نہ کریں، ہم نعمتیں ملنے پر بھی شکر نہ کریں، تو یہ کیسا عمل ہے؟ دو طرح کی چیزیں ہیں جن کا ذکر آتا ہے ہمارے اسلام میں، نہ ملے تو صبر کرو، آزمائش آئے تو صبر کرو، کچھ چھن جائے تو صبر کرو، مصیبت آ جائے تو صبر کرو، اور اگر مل جائے، نوازشیں ہوں، عطائیں ہوں، انعام ہو، کھانا ہو، کچھ بھی ہو، جب مل جائے تو پھر اس کا شکر ادا کرو۔ یہ صبر و شکر دو چیزیں ہیں انسان کو نجات دلاتی ہیں، جہنم سے بچا لیتی ہیں، جنت کا راستے پر چلا دیتی ہیں اور رب کی رضا انسان کو حاصل کروا دیتی ہیں۔ ایک شکر ہے، ایک صبر ہے، دونوں ہی کو اپنانا ہے۔ تو بات شکر کی ہوتی ہے، جانے کائنات علیہ السلام کی دعاؤں میں بڑا ذکر آتا ہے، آپ بڑا شکر ادا کرتے تھے۔ اور ناشکری جو ہوتی ہے، انسان پر انعام ہوتا ہو، انسان کو نعمتیں ملتی ہوں لیکن وہ ناشکری کرے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ فرماتا ہے اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ عز و جل جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، جب تک چاہے مالک نعمتوں سے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، اور جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے تو اللہ اسی نعمت کو ان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، نعمت تھی،
شکر نہیں کیا، ناشکری کی، بے قدری کی اس نعمت کی، تو وہی نعمت وبال جان بن گئی، وہی نعمت عذاب کی صورت بن گئی۔ امیر المؤمنین سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ آپ نے اہل ہمدان سے ایک شخص کو نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ بے شک نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے، اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے۔ نعمت ملی، شکر کیا، اب شکر کیا تو نعمتیں بڑھ گئیں۔ نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے، اور پھر فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں۔ پس اللہ عز و جل کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ اس وقت تک نہیں رکتا جب تک بندے کی طرف سے شکر نہیں رکتا۔ انسان شکر کرتا رہتا ہے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ شکر چھوڑ دے تو نعمتیں رک جاتی ہیں، یہ ناشکری پہ آ جائے تو نعمتیں عذاب بن جاتی ہیں، وہی نعمتیں وبال جان بن جاتی ہیں، اور وہی نعمتیں اس کے لیے آخرت میں جہنم کا ایندھن بن جائیں گی۔ تو شکر بڑا امپورٹنٹ ہے، شکر بڑا ضروری ہے۔ مخلد بن حسین راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شکر کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ دے تو شکر ہے۔ اللہ اکبر۔ نعمت دنیا کے اندر جو احسان کرتا ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ بچتا ہے میں اس کی نافرمانی نہ کروں، بندہ اس کی ہر بات ماننے کی کوشش کرتا ہے، بندہ اس کی نظروں میں اچھا بن کے رہتا ہے، یہ میرا محسن ہے، اس نے میرے برے وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، اس نے مجھے فلاں طرح سے امداد دی تھی۔ تو انسان اس کے قصیدے گاتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے، اور اس کے سامنے اچھا بن کے رہتا ہے، اس کی نافرمانی سے، اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ قربان جاؤں اس رب پر جس نے اتنی زیادہ نعمتیں دی، جس نے اتنے زیادہ احسان کیے، تو شکر کا انداز یہ تھا کہ اس رب کی نافرمانی چھوڑ دی جاتی، اسے ناراض کرنے والے سارے کام چھوڑ دیے جاتے، بس اسے راضی کرنے میں لگ جاتے، بس اسی کو منانے میں لگ جاتے، بس اسی کی خاطر جینے لگ جاتے، اسی کی رضا کو اپنا مقصود بنا لیتے اور یوں زندگی گزارتے۔ مگر کیا شکر کا یہ انداز اپنایا کہ گناہوں کو چھوڑ دیا ہو؟ کیا شکر اس طریقے سے بھی ادا کیا کہ اب رب کی ناراضی والے کام نہ کروں گا؟ تو حضرت مخلد بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کتنا خوبصورت فرمان ہے کہ شکر یہ ہے کہ بندہ رب کی نافرمانی چھوڑ دے۔ اور نعمتیں بعض اوقات مصیبت اور آزمائش بن جاتی ہیں، لیکن کون سی نعمتیں مصیبت اور آزمائش ہیں؟ حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نعمت سے اللہ عز و جل کا قرب حاصل نہ ہوتا ہو وہ مصیبت اور آزمائش ہے، وہ نعمت نہیں ہے۔ جو تمہیں رب کی راہ سے روکتی ہو وہ نعمت نہیں ہے، جو تمہارے اور رب کے درمیان آڑ بن جاتی ہو وہ نعمت نہیں ہے، جس کی وجہ سے تم عبادتیں کرنا بھول جاتے ہو، فرمایا ایسی نعمت نہیں ہوتی، یہ بلکہ مصیبت ہے۔ اور رب العالمین جل جلالہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کا پسندیدہ بننے کا خوبصورت طریقہ ہے انسان شکر گزار بن جائے۔ حضرت ابو سلمان واسطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کرنے سے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور رب کی محبت پیدا ہو تو انسان کا پھر نیکیوں میں دل لگتا ہے، محبت پیدا ہو تو پھر شکر ادا کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے ناظرین کہ ہم نعمت کو نعمت سمجھنے لگیں، ہم اس سلامت جسم کو نعمت شمار کریں، ہم اس وقت کو نعمت شمار کریں، ہم عبادت کی توفیق ملنے کو بھی نعمت شمار کریں، ہم اپنی ہر سانس کو نعمت شمار کریں، ہم اپنے گرد و نواح میں موجود اللہ کی ہر نعمت کو نعمت شمار کریں۔ جب نعمتیں محسوس کی جائیں گی، جب نعمتیں احاطے میں لانے کی کوشش کی جائے گی اور انہیں نعمت سمجھا جائے گا تو اللہ کی محبت بڑھتی جائے گی، اور جسے اللہ سے محبت ہونے لگ جائے گی عبادتوں کا لطف آنے لگے گا، لذتیں پھر عبادتوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گی، اور زندگی کا لطف پھر اللہ کی رضا والے کاموں میں مل جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ کی خوبصورت احادیث میں یہی تعلیم ہے کہ بندہ اللہ کا خوب ذکر کرے، خوب شکر کرے، خوب اس کی عبادت کرے، لیکن نہ شکری نہ کرے، لیکن نعمتوں کی فراوانی سے خود کو ڈھیل کا شکار نہ بنا دے، خود کو گناہوں میں ایسا ملوث نہ کر دے کہ پھر اسے واپسی کا راہ بھی نظر نہ آتا ہو۔
شکر ادا کریں تاکہ رضائے الہی نصیب ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الزہد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک مناجات کا بڑا خوبصورت ذکر فرمایا ہے، جس کے راوی حضرت ابو جلد بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ رب کی بارگاہ میں ایک بار عرض گزار ہوئے، عرض کی مولا میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، حالانکہ تیری سب سے چھوٹی نعمت جو ہے اگر میں اسی کا شکر بھی ساری زندگی ادا کرتا رہوں تو شکر ادا نہیں کر سکتا، اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں۔ قربان جائیں، رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہارا اقرار نعمت کر لینا ہی، ان سب چیزوں کو نعمت مان لینا ہی یہ میرا شکر ہے، یعنی اتنی ساری نعمتیں ملیں، اس بات کا اقرار کر لینا کہ اللہ کے انعامات بہت زیادہ ہیں، اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، اللہ کے احسانات بہت زیادہ ہیں، اقرار نعمت کر کے شکر کی توفیق مانگنا، شکر کے انداز پوچھنا اور شکر ادا کرنے کی راہ پہ چل جانا، یہ بھی شکر ہے، اور کتنا خوبصورت عمل ہے۔ حضرت سیدنا ابو عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ سنا ہے، وہ فرما رہے تھے کہ بندہ جب بھی الحمدللہ کہتا ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، شکر کا ایک خوبصورت جملہ ہے الحمدللہ، بندہ جب بھی الحمدللہ کہتا ہے تو الحمدللہ کہنے کی برکت سے اس کے لیے نعمت لازم ہو جاتی ہے، الحمدللہ کہا اس کی وجہ سے اسے نعمت ملے گی، اور میں نے پوچھا کہ اس نعمت کا بدلہ کیا ہے، نعمت ملنے کے بعد کیا کریں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا بدلہ بھی بندے کا الحمدللہ کہنا ہے، یعنی دوبارہ جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ تو ایک اور نعمت آ جائے گی، اور اللہ پاک جل جلالہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی ہیں، ایک بار الحمدللہ کہا رب نے نعمت لازم کر دی، پھر الحمدللہ کہا ایک اور نعمت، پھر الحمدللہ کہا ایک اور نعمت، تو نعمتیں بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ رب کے انعامات کے حصار میں رہیں، چاہتے ہیں کہ خاص نعمتیں ہوں اور نعمتوں میں فراوانی ہو، الحمدللہ کا ورد اپنائیں، اس خوبصورت تسبیح کو اپنی زندگی میں اپنی زبان پر بالکل عام کر لیں اور اسی کو پڑھتے رہیں، کتنا خوبصورت عمل ہے کہ رب راضی بھی ہوگا، شکر بھی ادا ہوتا جائے گا، نعمتیں بھی بڑھتی جائیں گی۔ پیارے آقا علیہ السلام کے خوبصورت فرمودات سے شکر کا ذکر کیا، آپ کیسے شکر کرتے تھے، آپ نے کیسے شکر کی توفیق مانگنے کی تعلیم ارشاد فرمائی، اور اللہ کے انبیاء کا ذکر ہوا، حضرت موسیٰ کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت آدم کا، کیسے شکر گزار بندے تھے اور انہوں نے اپنی زندگی میں شکر کو کس قدر لازم رکھا تھا، یہ سب بتاتا ہے کہ انسان اچھی زندگی چاہتا ہو تو اپنی نعمتوں کو یاد کر کے شکر کرنے لگ جائے، بڑا خوبصورت انداز ہے۔ جب تک انسان خواہشات کے پیچھے لگا رہتا ہے تو اپنی موجودہ نعمتوں سے بھی لطف اندوز نہیں ہوتا اور انہیں وہ نعمت نہیں سمجھ رہا ہوتا، اور اگر ان نعمتوں کو نعمت سمجھنے لگے، شکر ادا کرنے لگے تو خواہشات پر بھی قابو ہوتا ہے، جس دور میں جس حالت میں وہ ابھی موجود ہے یہ حالت بھی اچھی ہو جاتی ہے اور انسان کو زندگی کا لطف آنے لگتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ نے اگر دنیا میں دیکھنا ہے تو اپنے سے کمتر کو دیکھنا اور شکر ادا کرنا، بائک ہے تو سائیکل والے کو دیکھ کر کہنا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس سے اچھی سواری دی، پاؤں سلامت ہیں تو جو معذور ہے اسے دیکھ کر شکر ادا کرنا، دنیا کا معاملہ ہے، اور آخرت کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھنا جس کی نیکیاں زیادہ ہیں اور اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنا کہ میں بھی زیادہ نیکیاں کروں، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کی طرف سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، جلدی جلدی جنت کی طرف جانے کی کوشش کرو، انہی چیزوں کی تعلیم ہے۔ شکر ادا کریں تاکہ رضائے الہی نصیب ہو، رضائے الہی مل گئی تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، جنت مل جائے گی، نبی پاک کا پڑوس مل جائے گا اور رب کی خوشنودی مل جائے گی۔ شکر کرنا ہے، رضائے الہی کو اپنانا ہے، اللہ پاک ہمیں شکر ادا کرنے اور اپنی رضا کا مجدہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔